ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں MGT 503 پرنسپلز آف مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر کوانٹیٹیو، کنٹمپوریری اور ایمرجنگ ویوز آف مینجمنٹ پر مشتمل ہے۔ اس چیپٹر میں کوانٹیٹیو اپروچ ٹو مینجمنٹ، کوانٹیٹیو مینجمنٹ ویو پوائنٹ کی 3 میجر برانچز، کنٹمپوریری ویو پوائنٹس کی افیکٹو تھیوریز اور مینجمنٹ تھیوریز اینڈ پریکٹسز کے کرنٹ کانسیپٹس ڈیلیور کروں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کا آغاز کوانٹیٹیو اپروچ ٹو مینجمنٹ سے کرتے ہیں۔ کوانٹیٹیو اپروچ ڈیسیجن میکنگ کا ایسا سسٹم ہے جس کے لیے ہم کوانٹیٹیو ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس اپروچ کو آپریشنز ریسرچ آف مینجمنٹ سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس اپروچ میں ایپلیکیشنز آف اسٹیٹسٹکس، آپٹیمائزیشن ماڈلز، انفارمیشن ماڈلز اور کمپیوٹر سیمولیشنز شامل ہیں۔ آرگنائزیشن کے پلاننگ اینڈ کنٹرول ایریاز میں ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے کوانٹیٹیو اپروچ نے ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب مینیجرز بجٹس، شیڈولز، کوالٹی کنٹرولز اور اس جیسی سملر ڈیسیجنز کرتے ہیں تو اس وقت اس اپروچ کا سہارا لیتے ہیں۔ ڈیولپنگ آف ماڈلز، ایکویشنز اور فارمولاز کے لیے بھی کوانٹیٹیو اپروچ کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔ کوانٹیٹیو اپروچ اپنے لحاظ سے تو بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس نے مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ میں کسی قسم کا اثر نہیں ڈالا۔ کوانٹیٹیو مینجمنٹ ویو پوائنٹ 3 برانچز پر مشتمل ہے، جس میں مینجمنٹ سائنس، آپریشنز مینجمنٹ اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آتا ہے۔ مینجمنٹ سائنس، جسے آپریشن ریسرچ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت آرگنائزیشنز میں ڈیسیجنل ایفیکٹس کو انکریز کرنے کے لیے سوفسٹیکیٹڈ میتھمیٹیکل ماڈلز اور اسٹیٹسٹیکل ماڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپریشنز مینجمنٹ آتا ہے۔ آپریشنز مینجمنٹ فیلڈ آف ایکسپرٹیز کا فنکشن ہے، جو کہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ کسی آرگنائزیشن کی پروڈکٹس اینڈ سروسز کو کیسے ڈیلیور کیا جانا ہے۔ تیسرے نمبر پر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم آتا ہے۔ مینجمنٹ فیلڈز میں اس سسٹم کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں مینجمنٹ کے زیر استعمال کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کو ڈیزائن اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید ہم بات کریں گے افیکٹو تھیوریز آف کنٹمپوریری ویو پوائنٹس کی۔ کنٹمپوریری ویو پوائنٹس میں 2 تھیوریز کا نام بہت ہی زیادہ جانا جاتا ہے، جس میں دا سسٹم تھیوری اور کنٹینجنسی تھیوری شامل ہے۔ سسٹم تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹیپل آرگنائزیشنز کو سسٹم آف انٹر ریلیٹڈ پارٹس یا سب سسٹمز کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ ملٹیپل آرگنائزیشنز مجموعی طور پر کسی ایک مقصد کے لیے آپس میں مل کر کام کرتی ہیں۔ کنٹینجنسی تھیوری یہ ایک ایسا ویو پوائنٹ ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مینیجریل ایکشنز پرٹیکولر پیرامیٹرز آف ایچ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس اپروچ کے مطابق مینجمنٹ کی افیکٹونیس کنٹینجنٹ ہوتی ہے۔ سادہ الفاظ میں جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو حالات کے مطابق تبدیل کر دینا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ایمرجنگ ویوز میں کرنٹ کانسیپٹس آف مینجمنٹ تھیوریز اینڈ پریکٹسز کی بات کریں گے۔ کرنٹ کانسیپٹس میں سب سے پہلے گلوبلائزیشن کا ذکر آتا ہے، جس کے مطابق آرگنائزیشنل آپریشنز لمٹ لیس ہیں اور یہ آپریشنز گلوبلی پھیلے ہوئے ہیں۔ گلوبلائزیشن کے لحاظ سے آرگنائزیشنز میں مینیجرز کو گلوبلی بہت سی اپرچونٹیز اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ کرنٹ کانسیپٹس میں دوسرا نمبر انٹرپرینیورشپ کا آتا ہے۔ انٹرپرینیورشپ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت ایک فرد یا مختلف افراد کا گروہ آپس میں مل کر بزنس اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکیں۔ انٹرپرینیورشپ میں جو لوگ یا گروپس شامل ہوتے ہیں وہ بزنس کے لحاظ سے انوویٹو ماڈلز یوز کرتے ہیں اور نئی سے نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے ہمیں 3 چیزوں کا علم ہوا ہے، جو کہ دا پرسوٹ آف اپرچونٹیز، انوویشن اور گروتھ ہیں۔ کرنٹ کانسیپٹس میں ای بزنس کا بھی ذکر آتا ہے۔ الیکٹرانکلی 2 طرح کے بزنسز ہوتے ہیں، ایک ای بزنس اور دوسرا ای کامرس۔
ای بزنس، جسے الیکٹرانک بزنس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا مجوزہ طریقہ کار ہے جس میں انٹرپرینیور اپنے بزنس کو الیکٹرانکلی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور الیکٹرانکلی مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ایک انٹرپرینیور اپنے گولز کو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اچیو کر لیتا ہے۔ ای کامرس، جسے الیکٹرانک کامرس بھی کہتے ہیں، یہ بزنس کا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں بزنس ٹرانزیکشنز ڈیفرنٹ پارٹیز میں الیکٹرانکلی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے سیلز اور پرچیزز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کرنٹ کانسیپٹس میں نیڈ فار انوویشن اینڈ فلیکسیبلٹی بھی آتا ہے۔ نیڈ فار انوویشن اینڈ فلیکسیبلٹی کے لحاظ سے کسی آرگنائزیشن کو ناکام ہونے سے بچنے کے لیے نیو آئیڈیاز کا مستقل بہاؤ انتہائی ضروری ہے۔ فلیکسیبلٹی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ کسٹمرز کی نیڈز کے مطابق پروڈکشنز کو فوراً چینج کیا جا سکے۔ فلیکسیبلٹی وہاں بھی بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے جہاں پر کمپیٹیٹرز مد مقابل آ جاتے ہیں اور جہاں پر آرگنائزیشن میں امپلائیز آتے اور چلے جاتے ہیں۔ کیو ایم ایس، جسے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی فلاسفی ہے جس کے مطابق کسٹمرز کی نیڈز اور وانٹس کے حوالے سے ان پٹ سے لے کر ڈیلیوری تک آرگنائزیشنز پروڈکشن کے ہر مرحلے کو اور گڈز سولڈ کے ہر مرحلے کو کوالٹی کے معیار کے مطابق پرکھتی ہیں تاکہ کسٹمرز کی نیڈز اور وانٹس کو ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق فلفل کیا جا سکے۔ لرننگ آرگنائزیشنز اینڈ مینجمنٹ، اس کانسیپٹ کے مطابق مینیجرز کو ایسے ماحول سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ بزنس کے حوالے سے۔ آنے والے وقت کی تنظیمیں یعنی کہ آرگنائزیشنز کافی زیادہ فلیکسیبل ہوں گی، وہ اس قابل ہوں گی کہ بہت جلدی سیکھ جائیں گی اور کوئکلی رسپونڈ کریں گی۔ یہ آرگنائزیشنز ایسے مینیجرز کے زیر قیادت ہوں گی جو حالات کو بہترین طریقے سے مینیج کر سکتے ہوں گے۔ یہ آرگنائزیشن کے نالج بیس کو مینیج کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وقت کے لحاظ سے اس کو چینج بھی کر رہے ہوں گے۔ لرننگ آرگنائزیشنز ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو وقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو بدلتی رہتی ہیں، جبکہ نالج مینجمنٹ ایسی مینجمنٹ ہوتی ہے جو لرننگ کلچر کو کلٹیویٹ کرتی ہیں یا انٹروڈیوس کرتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس لیکچر کے سب سے آخری حصے یعنی کہ تھیوری زیڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ تھیوری زیڈ ہے کیا۔ تھیوری زیڈ، جسے ولیم اوچی نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس تھیوری کے مطابق مینجمنٹ ایفیکٹونیس کو بڑھانے کے لیے امریکن اور جاپانیز مینجمنٹ کے پازیٹیو اسپیکٹس کو کمبائن کیا جاتا ہے تاکہ مینجمنٹ بیسٹ پریکٹسز کا استعمال کرتے ہوئے آرگنائزیشنز کی اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس کو امپروو کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 10 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس لیکچر میں آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ لیکچر انتہائی اہم ہے اور گریڈڈ ایکٹیویٹیز میں بھی اس لیکچر سے بہت سے کویسچنز آئیں گے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔